آپ تمام مہمانوں کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو ہم فیصل حسین کی طرف ہی چلتے ہیں جو کراچی میں موجود ہیں، اور کراچی کے اندر چونکہ ہم بار بار ڈسکشن بھی کرتے رہے ہیں مختلف پروگرامز کے اندر بھی۔ فیصل صاحب، کراچی کے اندر صورتحال جو آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑے اسٹرانگ حلقے ہیں یا کینڈیڈیٹس ہیں جو وہاں پہ کنٹیسٹ کرنے والے ہیں اور وہاں پہ ٹف ٹائم مل سکتا ہے، دو کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بٹ سٹل پنجاب تھی مطلب ابھی نہیں، سوری اب میں تھی اور ہے میں کنفیوز ہو تھوڑی سی ابھی بھی ہے، کنفیوژن آپ کی ٹھیک ہے لیکن تھوڑی سی کافی ہے ویسے ابھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب یہ کافی اور کم کا فیصلہ سکتی ہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ۔ جی فیصل صاحب بتا دیں آپ۔ اوور ٹو ابھی بھی آپ کہہ سکتی ہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ۔ اچھا، جسٹس مقبول باقر صاحب کی حکومت بھی پیپلز پارٹی کی حکومت آپ کو لگ رہی ہے۔ انتخابی ماحول پہ تو ہم نے صبح بھی مارننگ شو میں بھی آپ سے بات کی تھی اور آپ نے کہا کہ وہ گہما گہمی آپ کو نہیں نظر آتی جو عمومی طور پہ اس سے پہلے ہوتی ہے۔ ہم تھوڑا سا حلقوں کے اوپر فوکس کرنا چاہتے ہیں جو بڑے انتخابی حلقے ہیں، کس پہ بھاری پڑ رہے ہیں؟ اگر آپ انتخابی حلقوں کی بات کریں، بڑے انتخابی تو ایسا کوئی بہت بڑا ایسا اس کو آپ کہنا کہ کوئی مارکت الارا کوئی مقابلہ ہونے جا رہا ہے یا کوئی بہت ٹاپ کی لیڈرشپ جو آمنے سامنے اگر کھڑی ہو گئی ہے اس میں کوئی مقابلہ ہوگا، تو ایسا تو بہرحال کراچی کے اندر کوئی حلقہ نہیں ہے۔ جیسے لاہور کا حلقہ ہے یا نواز شریف صاحب حصہ لے رہے ہیں یا بلاول صاحب جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں، تو اس لیے کہ کراچی میں ایسا تو کوئی حلقہ نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں گے جس کی ہائپ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بن گئی ہو۔ ایک 242 کو کہا جا رہا ہے جو مصطفیٰ کمال کا حلقہ ہے ایم کیو ایم کی وجہ سے، اس کی جو ہے ہائپ بنی ہے۔ وہاں شہباز شریف صاحب نے اپنے ڈاکومنٹ جمع کروائے تھے لیکن پھر جو ہے وہ واپس لے لیے گا، لیکن کوئی ایسی غیر معمولی ہائپ کسی حلقے کی نہیں ہے۔ مجموعی صورتحال جیسے ہم نے صبح آپ کو بتایا تھا کہ کراچی میں جو الیکشن کا بیانیہ چل رہا ہے، بات ہو گئی ہے، وہ اسی نقطے پہ جو ہے وہ الیکشن کا پورا جو ہے وہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے، اسی بیانیے پہ جو ہے الیکشن جو ہے وہ لڑا جا رہا ہے، اسی بیانیے کی بنیاد پہ جو ہے وہ کارکنوں کی جو ہے وہ ذہن سازی ہو چکی ہے، اسی بنیاد پہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کمپین چلا رہے ہیں، اسی بنیاد پر جو ہے ان میں اعتماد بھی ہے اور بد اعتمادی بھی ہے، دونوں معاملات جو ہیں وہ اسی بیانیے 2018 میں بہت سارے ایسے گمنام چہرے اور نام تھے۔ مجھے یاد ہے میں نے صبح بھی آپ کو ریفرنس دیا کہ 2018 7 حلقوں سے میں نے مختلف پروگرامز کیے تھے کراچی میں سے، اور بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو میں بھی پہلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا یا ملے تھے۔ سرپرائزز تھے ہمارے لیے جب وہ بہت بڑی تعداد میں الیکٹ ہو کے کراچی سے آئے تھے اور عام آدمی کے ووٹ سے آئے تھے، کوئی اسپیسیفک ٹلٹ نہیں تھا کسی طرف سے، بظاہر ایسا ہی لگتا تھا۔ اس دفعہ کوئی سرپرائز ہم ایکسپیکٹ کریں یا وہ کنونشنل قسم کے؟ مجھے تو لگتا ہے آپ کے ذہن میں رزلٹ ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ رزلٹ آنے والے ہیں، کچھ مارکت الارا آپ نے کہا کوئی مقابلہ نہیں ہو رہا، ایسا ہی ہوگا؟ میرے ذہن میں تو نہیں ہے، لیکن جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کے ذہن میں جو ہے وہ ضرور ہیں۔ لیکن جیسے ہم نے کل بھی بتایا، آج بھی بتایا کہ ہر پارٹی دعوے دار ہے کہ بات ہو گئی ہے، لیکن اس وقت جو ایک اہم رول ادا کیا جا رہا ہے جس پہ سب کی نظریں ہیں وہ آزاد امیدوار، چاہے وہ آزاد امیدوار لندن کے ایم کیو ایم لندن کے المعروف جس کو ہم کہتے ہیں، یا پھر یہ تحریک انصاف کے۔ اگر کل کراچی کے اندر غیر معمولی ٹرن آؤٹ ہو جاتا ہے بہت بڑی تعداد میں، جس کا امکان ہے، جو گمان ہے کہ کل لوگ بڑی تعداد میں نکلیں گے، خاص طور پر نوجوان طبقہ جو ہے وہ بڑی تعداد میں نکلے گا، تو جو مینجمنٹ پلان ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ اپنے جو نتائج جو ہے منطقی نتائج جو ہے وہ حاصل جو ہے نہ کر سکے، اور یہ جو بڑا ٹرن آؤٹ ہے یہ کوئی کسی بڑے فیصلے پر جو ہے وہ حاوی ہو جائے اور اپنے نتائج جو ہے وہ بنا لے۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ مفروضے والی ہیں، جو کل رزلٹ کل ہی ساری پوزیشن جو ہے واضح ہو سکتی ہے۔ چلیں آپ فیصل ہمارے ساتھ رہیے، ہمیں مصدق ملک صاحب جوائن کریں، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔